ربیہ باجوہ ایک ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں اور سپریم کورٹ کی سینئر وکیل ہیں۔ ان کی وکلاء کنونشن کی جو تقریر ہے اس میں کچھ بڑی حوصلہ افزا باتیں ہوئیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ڈی چوک پہ جو حملہ کیا گیا فوج کی طرف سے اس میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، وہ تھوڑے سے زیادہ، ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ فوج نے اپنی عوام پہ بندوق کیوں اٹھائی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل ڈائر نے بھی عوام پہ گولی چلائی تھی، احتجاجی جلوس پر گولی چلائی تھی، تو صرف 29 سال بعد وہ اسی گولی سے مارا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں قیادت کے ساتھ ہوں، جو وہ فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ ہم ایک ڈیموکریسی مارچ کا اہتمام کریں جس میں تمام وکیل جو ہے اس مارچ کا حصہ بنیں، اور ساتھ ہم عوام سے گزارش کریں کہ وہ بھی اس مارچ میں ہمارے ساتھ ہوں۔ تو میں ساتھ ہی کمنٹ بھی پڑھ رہی تھی، کیونکہ یہ اس طرح کے جو تقریریں اور مطیع اللہ جان جیسے صحافی اور اس طرح کے ربیہ باجوہ جیسے جو لوگ ہیں بہادر، ان کی باتیں جو ہے نا اندھیرے اور وحشت ناک اور اداسی والے ماحول میں ایک بڑی ایک کرنیں۔ تو میں آگے سے اس کے کمنٹ بھی پڑھ رہی تھی، تو اس میں کافی لوگوں نے عام لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم قسم کھا کے، یعنی لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم اس مارچ کا حصہ بنیں گے اور ضرور ہم یہ کام کریں گے۔ تو سچی بات یہی ہے کہ جیسے میں بھی ایک عوام کا حصہ ہوں، تو میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ کیا پٹھان ہی بار بار آ کے ہمارے ہاتھ پکڑتے رہیں گے؟ تو جو ہے نا اس حق کے لیے ایک پرامن مارچ جو ہوتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اس مارچ میں شاید کچھ پلاننگ کی غلطی تھی، یا لیکن پھر بھی بندوق چلانی تو کسی صورت میں نہیں بنتی تھی کہ آپ اپنے سوئے ہوئے عوام کو، سوئے ہوئے جو بچے تھے ان کو اوپر آپ نے گولی چلائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ پوری دنیا اس چیز کی مذمت کر رہی ہے کہ عوام کے اوپر گولی چلانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو یہ مارچ ضرور ہونا چاہیے۔ میں تو بہت عرصہ پہلے سے یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے دنیا بھر میں ہوتا رہے، کوئی بعید نہیں کہ یہ کیا کریں، لیکن میں تو ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ ہم جیسے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں وہ اس مارچ کا حصہ بنیں۔ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں لوگ باہر نکلیں اور ایک علامتی طور پر ایک اس احتجاج کا حصہ بنیں۔ ہمیں کوئی بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی لاٹھی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر لوگ صرف اپنی اپنی گلیوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں احتجاجاً، ایک علامتی انداز میں، ایک وقت میں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہوا ہے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، دنیا بھر میں احتجاج ہوا ہے، اب اس کو کوئی نہ مان کے دے تو وہ الگ بات ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں عمران خان جیسے لیڈر کو جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اگر انہوں نے کوئی گزند پہنچائی تو یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ یعنی جس طرح سے ہم پہلے بھٹو کا بھی زخم نہیں بھولیں، بھٹو میں لاکھ برائیاں ہوں گی لیکن وہ ایک جیم تھا، ایک یعنی انٹرنیشنل سطح کا لیڈر تھا، اور وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کچھ کام کر رہا تھا، اور وہ بھی یعنی امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کو ہم سے چھین لیا گیا۔ تو یہ اب اس طرح کے واقعات بار بار نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر میں تو بلکہ بشریٰ بی بی کا وہ بیان یقیناً متنازع بن گیا ہے، وہ سعودی عرب والا، لیکن وہ جو انہوں نے بات کی، میں اس لحاظ سے انہیں بڑا جنرس لیڈر مانتی ہوں، لیڈر ہے، اور جو بات کبھی کسی نے نہیں کی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو کسی کو میں بدلہ نہیں لوں گا لوگوں سے، اور میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، اور یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے کہ جب انسان کو طاقت مل جائے تو وہ لوگوں سے بدلہ لینے پہ آئے، اس کو چاہیے کہ وہ خدمت کرے۔ تو میں اس لحاظ سے ان کو بھی ایک اچھا لیڈر سمجھتی ہوں۔ اور کسی پی ٹی آئی کی بھی ایون مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتی بات
کہ وہ صرف پیچھے پڑ گئے ہیں کہ فوج ہی ہم سے مذاکرات کرے۔ بہرحال اگر انہوں نے کوئی قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور قیادت کرنی ہے تو انہیں پورے جو بھی اس یعنی اس وقت قیادت کے دھارے میں شامل ہیں قوتیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، یہ کرنے چاہیے ضرور۔